وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ ثواب کی نیت سے کسی مسجد کا سفر یا کسی ولی کی قبر کے لیے کجاوا کس کے سفر کر کے جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1864 ہے، فرمایا وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مساجد مسجد الحرام ومسجد الاقصی۔ کجاوے نہ کسے جائیں گے مگر 3 مسجدوں کے لیے، ایک تو مسجد حرام کے لیے اور دوسری مسجد نبوی مدینہ کے لیے اور تیسری مسجد اقصی کے لیے۔ صحیح بخاری میں یہی حدیث دوسری جگہ بھی موجود ہے، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومسجد الاقصی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1189 کہ 3 مسجدوں کے علاوہ اجر اور ثواب کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مسجد حرام کا سفر کرنا بالکل درست اور جائز ہے اجر اور ثواب کی نیت سے، اور اسی طرح سے مسجد نبوی جو مدینے میں ہے اس کا بھی سفر کیا جا سکتا ہے اجر اور ثواب کے لیے، اور مسجد اقصی کے لیے بھی سفر کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے صحیح بخاری میں بھی اور بھی جگہوں پہ حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 827 ہے، اور اسی طرح سے ایک باب ہے صحیح مسلم میں، باب لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ اس باب کے تحت بھی ذکر کیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ ان تمام روایات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی بھی بڑے سے بڑے بزرگ کی قبر کی زیارت سفر کر کے نہیں کی جا سکتی ہے، اور نہ کسی بڑی سے بڑی مسجد کی زیارت اجر اور ثواب کی نیت سے کی جا سکتی ہے، بلکہ یہ 3 ہی مسجدیں ہیں، مسجد الحرام، مسجد نبوی مدینہ کی اور مسجد اقصی۔ بہت بڑا یہ المیہ ہے کہ لوگ انڈیا سے پاکستان قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، پاکستان سے انڈیا، بنگلہ دیش سے انڈیا، اور اسی طرح سے لمبے لمبے سفر لوگ کرتے ہیں قبروں کی زیارت کے لیے۔ اور گاؤں کی جو قبر ہے، آباء و اجداد کی جو قبریں ہیں، ان کو کوئی جھانکنے اور تاکنے تک کے لیے نہیں جاتا ہے، کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اس راستے سے گزر رہے ہیں قبرستان جانے کی دعا ہی پڑھ لیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے لو لگاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب لینا ہے
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپناؤ، اپنی طرف سے طریقے ایجاد نہ کرو۔ یہ قربت نہیں بلکہ جہالت ہے اور رب سے دوری ہے۔ صرف اور صرف قربت کے وہی کام ہو سکتے ہیں، اللہ کی رضا کے وہی کام ہو سکتے ہیں جن کاموں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے۔ بھلا بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بھی قبر کی زیارت کے لیے سفر کیا؟ نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں منع کر دیا ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کے لیے بھی سفر نہیں کیا جا سکتا ہے، تو کیا قبر کی زیارت کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ مسلمانوں، عقل و شعور کے ناخن لو، دین کو کھلونا نہ بناؤ، دین کو ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کرو جس طرح سے اللہ رب العالمین نے تمہیں دین عطا فرمایا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے اسی کو اپناؤ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھا ہے اسی طرح سے سمجھو، اسی طرح سے تم بھی عمل کرو۔ جب طور سینا ثواب اور اجر اور اللہ رب العالمین کی قربت کے لیے سفر کر کے نہیں جا سکتے، جیسا کہ صحابہ کرام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اگر تم مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا کہ طور سینا کا سفر نہ کرو۔ جب طور سینا کا سفر نہیں کر سکتے تو کیا کسی بزرگ کی قبر کی، یا بزرگ نہ ہو، ہم کیا جانتے ہیں کہ یہ بزرگ ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی متقی کو نہیں جانتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، هو اعلم بمن اتقى۔ تم اپنی طرف سے بیان کرنے لگے فلاں بزرگ، فلاں بزرگ، فلاں بزرگ۔ غیب کا علم کسی کے پاس ہے؟ یہ غیب ہے، غیب۔ کون بزرگ ہے اور کون بزرگ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے، ہمارے پاس اس کا علم نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا هو اعلم بمن اتقى، وہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کون متقی ہے، پرہیزگار ہے اور بزرگ ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ ننگے شاہ، بھنگی شاہ ولی نہیں، بزرگ نہیں، متقی پرہیزگار صحیح العقیدہ، جس کا عقیدہ اللہ رب العالمین پہ ہو، آخرت پہ ہو، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اللہ کے ولی کو اللہ تعالی ہی جانتا ہے، بزرگ کو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، متقی کو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس قبر کی زیارت کے لیے سفر نہ کرو، اس قبر کی زیارت کے لیے سفر نہ کیا کرو، بلکہ تمہارے آباء و اجداد تمہارے قریب میں دفن ہیں، وہ تمہاری دعاؤں کے زیادہ محتاج ہیں، ان کو دعائیں دینے کے لیے کبھی چلے جایا کرو، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے چلے جایا کرو، اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے کبھی چلے جایا کرو۔ دنیا میں جو مست ہو اس سے نکلو، آخرت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ یہ دنیا
چند دنوں کے لیے ہے، یہاں سے جانا ہی جانا ہے، اور جو جا چکا ہے وہ اللہ کی پکڑ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کے حالات کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈرو اور قبروں کی زیارت کے لیے سفر نہ کیا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد،